نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْأُولَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صلو علیہ وآلہ درود و سلام پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ پچھلے جمعے ایک اہم موضوع پر گفتگو ہوئی، آج قربانی کی تاریخ پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی کی جب بات کی جاتی ہے تو ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کا آغاز ہوا، اس سے پہلے قربانی کا تصور نہیں تھا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جانور کو ذبح کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ کنسپٹ اس سے پہلے نہیں تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے قربانی کا ایک انداز، ایک سنت باقاعدہ چل پڑی، لیکن اگر ہم اس کو تاریخ میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی قرآن مجید میں ہی آیات ہے جس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یعنی جانور کو ذبح کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ کنسپٹ پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کی بات کرتے ہیں تو ایک تصور یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی بجا آوری، جو کہ انبیاء کے خواب بھی وحی الہی ہوتے ہیں، اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، اور ذبح کرنے کے ارادے سے ہی انہوں نے چھری چلائی تھی۔ پھر قدرت کو کچھ اور منظور تھا، تو ہمارے ہاں ایک کنسپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ شاید اس کو یاد کرنے کے لیے یہ قربانی امت مصطفیٰ میں ہے، اس سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد امتیں گزری ہیں اور امت مصطفیٰ سے پہلے تک ان میں قربانی باقاعدہ رائج نہیں تھی۔ تو یہ دو سوال ہیں آج ہماری گفتگو کے پیش نظر جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو پہلا سوال کہ قربانی اب کو جب تاریخ کے آئینے میں ہم دیکھیں گے تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے اللہ کی بارگاہ میں جانور کو ذبح کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنا، یہ کنسپٹ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تھا۔ آئے میں قرآن مجید سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ ہے، یہ پارہ نمبر 6 ہے سورۃ مائدہ، اور پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 9 ہے، اور رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے، پہلے آیت کریمہ پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر واقعہ سناتا ہوں پورا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔
یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 27، 28، 29 اور پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 9 شروع ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز یعنی قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب وہ واقعہ سناتا ہوں نا، حابیل کی قبول ہو گئی اور قابیل کی جب قبول نہ ہوئی تو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا کہ اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا۔ حابیل نے کہا، قابیل سے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو تم قتل کرنے کا ارادہ رکھو، پر میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں تو تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام کے یہ 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام قابیل ہے اور ایک کا نام حضرت حابیل ہے۔ تو پہلے ایسا ہوتا تھا، آدم علیہ السلام کے جب بھی اولاد پیدا ہوتی تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی اللہ رب العزت عطا فرماتا، اور جب اس کے بعد دوبارہ بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے، جب وہ بڑے ہو جاتے تو پہلا بیٹا اور دوسری بیٹی کے ساتھ شادی ہوتی تو دوسرا بیٹا اس کی پہلی بیٹی کے ساتھ شادی ہو جاتی۔ اب ہوا ایسا کہ اسی طریقے سے حابیل اور قابیل کی بھی شادی ہونی تھی، تو جو قابیل کے ساتھ بیٹی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ بیٹی پیدا ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی، وہ قابیل کو پسند نہیں تھی، اور قانون کے مطابق شادی قابیل کی جو حابیل کے ساتھ بیٹی پیدا ہوئی تھی ان کے ساتھ شادی ہونی تھی، پر قابیل کو یہ پسند نہیں تھا۔ تو پھر یہ طے پایا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قبول ہو جائے گی اس کی شادی اس طریقے سے ہوگی۔ تو ایسا ہوا کہ جو حابیل، حضرت حابیل تھے آدم علیہ السلام کے بیٹے، یہ نیک متقی پرہیزگار تھے۔ انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا اور کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیا۔ اسی طرح کچھ دیگر سبزیاں، پھل اور اس طرح کی چیزیں قابیل نے بھی آسمان کے نیچے رکھ دی۔ تو طریقہ کار یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور وہ جس کی قربانی کو اٹھا لے جاتی وہ قبول ہوتی، اور جس کو نہ اٹھا کے لے جاتی وہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ آگ آئی اور وہ آگ حضرت حابیل کی جو قربانی تھی وہ آگ اس قربانی کو اٹھا کے لے گئی۔ اب وہ کہاں لے گئی؟ جو خدا کو منظور ہوگا وہاں لے گئی وہ، پر اس مقام سے آگ اٹھا کے لے گئی۔ اور قابیل کی جو قربانی تھی، یعنی اس نے جو پھل سبزیاں اور خوبصورت جو چیزیں اس نے تیار کر رکھی تھی اس کو آگ نے چھوا ہی نہیں، تو حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوئی؟ قبول ہو گئی۔ اب طریقہ کار کیا ہونا تھا؟ اب وہ فطری طریقہ جو اس وقت تھا کہ حابیل کی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی بیٹی آدم علیہ السلام کی، ان کے ساتھ شادی ہونی تھی، اور یہ قابیل کو پسند نہیں تھا۔
اور جب قربانی کی بات کی تو قربانی میں بھی حضرت حابیل جو تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے ثابت ہوئے. تو یہ پورا واقعہ. تو اب دیکھیں اس کے اندر نا بکرے کو ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں بطور قربانی پیش کرنے کا تصور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ہے. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ تب کی بات ہے کہ اس واقعے سے سینکڑوں سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، کیونکہ اس کے بعد پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا دور بھی آنا ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بکرے کو ذبح کرنا اور ذبح کر کے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ خدا راضی ہو جائے، یہ پہلے سے تھا. اچھا اس کے بعد ہوا کیا کہ جب وہ اب قربانی بھی ہو گئی تو قابیل نے حضرت حابیل کو دھمکی دی تھی کہ قتل کر دوں گا. تو حضرت حابیل نے کہا میں تو ہاتھ تم پر نہیں اٹھاؤں گا. میں یہاں اس جملے پر تھوڑا کلام کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ میں تو نہیں تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا، اور اگر تمہیں جبر کرنا ہی ہے تو کرو، تاکہ یہ گناہ سارا تمہارے ہی سر پڑے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ظلم کرنے والے کو روکا جاتا ہے، اور جتنی استطاعت ہے اتنا روکا جاتا ہے، اور استطاعت کے اندر جتنے طریقے موجود ہیں ان سارے طریقوں سے ظالم کو روکا جاتا ہے. اور اگر ایک مثال کوئی بندہ زیادتی کرے، آگے بڑھے، تکلیف دے، پریشانی دے، تو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، اس کا کوئی اخلاقی رویہ نہیں ہے. ہاں اس کی جو قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے، یا لوگوں کا جیسے محلوں میں پنچایت سسٹم ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ قانون نے جو راستے بنائے ہوئے ہیں ان راستوں کو استعمال کرنا چاہیے. آپ دیکھیں بھئی میں ایسا کیوں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ حد سے بڑھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں اگر دوسرا بندہ بھی حد سے باہر آئے گا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا وہ لاٹھی کو لاڑیاں چل جائیں گے، بندوق اٹھ جائے گی، گولیاں چل جائیں گی. اور اگر ایک بندہ شدت میں تھا، اگرچہ وہ ظلم ہی کر رہا ہے، اگرچہ وہ زیادتی کر رہا ہے، اگر دوسرا بندہ خاموشی اختیار کرے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ کافی حد تک معاملہ جو ہے نا وہ کنٹرول میں آ جائے گا، اور پھر اس کی زیادتی کا جواب قانونی چارہ جوئی سے کیا جا سکتا ہے. یا محلے کے جو یعنی بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. لہذا جب قابیل نے شدت دکھائی نا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت حابیل نے کہا کہ مجھے تو رب کی رضا مطلوب ہے اور میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور ڈرایا کہ جو گناہ تم کرنے جا رہے ہو، یہ جو جملے ہیں، کہا کہ تم اگر یہ کرنا چاہو تو کرو پر میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو تو دوستی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈرانے والے کلمات ہیں کہ جو حرکت تم کرنے کے لیے جا رہے ہو میں ہاتھ تو نہیں اٹھاؤں گا، پر تمہیں جو تم کرنے جا رہے ہو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت غلط اور بہت بڑا گناہ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر بندہ اس انداز میں ایک بندہ شدت میں ہے تو دوسرا بندہ اپنے آپ کو کول رکھے، ٹھنڈا رکھے، تو معاملات کنٹرول میں آئیں گے. اور جب دونوں طرف شدت آ جائے تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ دونوں طرف شدت آئے اور ایک اختلاف کی فضا بڑھے، اختلاف بڑھے اور پھر لڑائی جھگڑا ہو، شدت اختیار کر جائے اور وہاں پر لوگ مارے جائیں. اور دوسری بات یہاں سے کرنا چاہوں تو پھر آگے میں عبارت پڑھوں گا، ابھی پڑھتا ہوں. حتیٰ کہ جو قابیل تھا اس نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو میں پوچھتا ہوں یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا، اس سے پہلے کوئی بھی قتل نہیں ہوا تھا، کوئی بھی قتل نہیں ہوا تھا. یہ قتل ہوا کس وجہ سے؟ ایک عورت کی وجہ سے.
عورت کی وجہ سے قتل ہوا جس کی مذمت ہے قرآن مجید کے اندر، تو کائنات کا سب سے پہلا قتل یہ عورت کے حسن و جمال کے فریب کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اس کو فریب ہی کہتا ہوں۔ جن کو دنیاوی محبت کے شوق چڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا، شادی کے بعد سارے ہی اتر جاتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں یہ جملے، میڈیا میں چل رہی ہے، اس وجہ سے میں بولنا چاہتا ہوں یہ جملے۔ بڑے بڑے لوگ آئے جو شریعت کی حدود کو پار کر کے نام نہاد محبت کے ڈھونگ رچا کر ہیں اور عزتوں کو پامال کر کے جب لوگ کوئی نیا ناطہ جوڑتے ہیں، وہ ناطے جتنی جلدی ٹوٹتے ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں۔ یہ کیا زندگی کو اس کا تجربے نہیں ہے، سارے تجربے۔ وہ ناطے نبھ جاتے ہوتے ہیں جو ماں باپ نے جوڑے ہوتے ہیں، یا جو ماں باپ کی فرما برداری کے سائے تلے جڑے ہوتے ہیں، وہ نبھ جاتے ہیں رشتے۔ اور جو شریعت کے حدود کو پامال کر کر، ماں باپ کی نافرمانی کر کر، ماں باپ کو اذیتیں دے کر اور شرم و حیا کے سارے پیمانے اٹھا کر اور خاندان کی تمام جو کڑیاں جڑی ہوئی تھیں ان ساری کو توڑ کر، شرازہ بکھیر کر کوئی بندے محبت کے نام کے اوپر جب گھر جوڑتے ہیں تو بربادی ہوتی ہے۔ سو کائنات انسانیت کا پہلا قتل بھی عورت کے حسن و جمال کے فریب کی وجہ سے ہوا۔ قرآن پاک فرماتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن پاک فرماتا ہے تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو وہ رہ گیا نقصان میں۔ اتنی شدت بڑھی تو کیا ہوا، اٹھ کے بھائی کا ہی قتل کر دی۔ پھر کہا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ کہا کہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جب قتل کر دیا۔ اب اس سے پہلے تو یہ علم نہیں تھا کہ بھئی جب انسان مر جائے تو اس کو دفناتے کیسے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی انسان قتل بھی نہیں ہوا تھا۔ اب انسان کو قتل کیسے کرنا ہے یہ بھی شیطان نے اس آلے کی طرف توجہ دلائی کہ کس طرح کیا۔ وہ تیز لکڑی سے شہید کر دیا حضرت حابیل کو قابیل نے، یا پھر کسی تیز دھاری شاخ سے شہید کر دیا، یا کسی پتھر کی چونچ کے ساتھ شہید کر دیا۔ اس وقت چھری اور یہ چاقو کا تصور تو نہیں تھا، یہ چیز بھی شیطان نے ڈالی۔ اور جب یہ ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑا سانحہ ہو گیا تو پھر چاہا کہ اب اس کا حل کیا ہے۔ تو اس کے حل کے لیے پھر قرآن مجید فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ قرآن مجید نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے تو اللہ نے ایک کوا بھیجا، زمین کریدتا کہ اسے دکھائی دے، کیونکہ اپنے بھائی کی لاج چھپانے کا بولا ہائے خرابی، اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاج چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ یعنی ایک کوے نے آ کر زمین کریدی اور اشارہ دیا کہ یہ لاش جو ہے، یہ زمین کے اندر یہ جو وجود ہے حضرت حابیل کا، یہ وجود جو ہے یہ اس طرح چھپانا ہے کہ زمین کریدو اور اس کے نیچے چھپا دو۔ تو قابیل پچھتانے لگا، ایک تو میں نے ستم یہ کیا کہ بھائی کو قتل کر دیا، اور شامت اعمال میری یہ کہ مجھے اپنے بھائی کو دفنانا بھی نہیں آتا، اور پھر وہ پچھتاتا رہا۔ اب تین چار چیزیں ہمیشہ جب تک بندہ غصہ ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے نا، جب غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے نا
یعنی کہ کسی کے اوپر سختی کر کے، ظلم کر کے، زیادتی کر کے، نقصان پہنچا کر، کسی کے اوپر ظلم کرنے کے بعد بندہ کہتا ہے یہ اس کے بعد میرا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے، تو بندے کو کہے ایک جملہ میرا سنبھال کے رکھ لیں اپنے پاس، جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے نا ظلم کرنے کے بعد، اس کے بالکل جیسے ہی آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا نا، اس کے ساتھ ہی پچھتاوے کا راستہ شروع ہو جانا آگے، پھر اگلی زندگی ساری پچھتاوے میں گزرنی۔ اگر بندہ پچھتاوے کی زندگی گزار سکتا ہے، بسر کر سکتا ہے تو پھر کھڑا ہو جائے ٹارزن بن کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے تو کبھی بندے کو تیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر شیطان نے اس کو اکڑا دیا ہے یہی تو کھڑا اور رب کی نافرمانی میں کر، تو پھر یہ ذہن میں رکھ لے، کیا ذلت و رسوائی اور شرمندگی، کیا ذلت والی زندگی آگے برداشت کر لو گے؟ اگر تو ضمیر کہے ہاں تو پھر بے معنی سی زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر کہے کہ نہیں تو پھر کسی پہ ظلم مت کریں۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اور غصہ ایک ایسی چیز ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے، غصہ دوستو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اپنے بھائی کو بھی قتل کرنے تک تیار ہو جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کیا میڈیا پر ماں باپ کو قتل کرنا، بہن بھائیوں کو قتل کر دینا، بیوی کو قتل کر دینا ہے، کیا یہ واقعہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا یہ محبت پیار سے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ غصے کی شدت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے بھائی غصے کو ٹھنڈا کیسے کیا جائے؟ دوستو غصہ کبھی بھی دنیاوی خواہشات سے ٹھنڈا نہیں ہونا، کبھی بھی نہیں ہونا۔ کوئی کہے نا کہ کوئی ڈاکٹر ہے وہ دوائی دے گا تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لے آئیں وہ ڈاکٹر، ہمیں بھی چیک کروا دیں، زندگی گزری ہے، ہمیں نہیں سمجھ آئی اس بات کی، غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا۔ اچھا آپ پوچھیں کہ غصہ ٹھنڈا کیسا ہوگا؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی میں سچا ہو جاتا ہے نا، سکون میں آتا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کے ذکر کے اندر بندہ کھبتا چلا جاتا ہے، اتنا صبر میں، سکون میں، طمانیت میں، احترام میں سراپا امن بن جاتا ہے بندہ۔ قرآن مجید خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دل سکون پاتے ہیں، دل چین پاتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ تربیت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے نا کہ میرے اندر سے غصہ ختم ہو جائے، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، جتنا زیادہ خوف آتا جائے گا اتنا غصہ نکلتا جائے گا۔ یہ آسان سا کام ہے۔ اچھا آپ کہیں کہ پھر خوف خدا کیسے پیدا کریں؟ بھائی روزانہ یاد کریں کہ مرنا ہے ایک دن، روزانہ اپنے اعمال کو سامنے رکھ کر ذرا پوچھیں اپنے آپ سے کیا کیا ہے میں نے اپنے ساتھ؟ کیا چار پائیاں اٹھا کر میں نے قبرستان نہیں چھوڑی؟ کیا جنازے میں نے نہیں پڑھے؟ کیا میری آنکھوں کے سامنے چھوٹے بڑے پہلوان طاقتور لوگ مرتے نہیں دیکھے میں نے؟ کیا وہ جو مالدار لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ہمارے پاس ساری سہولیات ہیں، ان کو موت نہیں آتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا قاعدہ اصول یہ ہے ہر طرح کی شخصیت پہ موت آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کے اوپر موت آنی ہی آنی ہے، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، زبان کوئی بولتا ہو، ہر کسی پہ آنی، کوئی پرندہ ہو، چرندہ ہو، ہر کسی پہ موت آتی ہے۔ 10 منٹ کے لیے اپنے آپ کو بٹھائیں اور روزانہ یہ 10 منٹ کے لیے صرف اس بات پہ غور کریں، ایٹومیٹکلی آپ کے اندر اللہ کا خوف بڑھنے لگے گا۔ مگر اب تو میڈیا موجود ہے، اب میڈیا پہ مرتے ہوئے لوگ مرتے کس طرح، وہ 2-4 ویڈیوز نکال کے دیکھیں آپ کہ جوان بندہ نوکری پہ بیٹھا ہے، اے سی کے نیچے کام کر رہا ہے، یکدم اس کا جسم کانپنے لگا، ایک منٹ بھی پورا نہیں ہوا وہ ٹھنڈا ہو گیا، گر گیا، مر گیا، ختم۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو تو کوئی بیماری نہیں تھی۔ موت کوئی بیماری کی وجہ سے آتی ہے؟ موت جب آتی ہے تو بیماری ہو یا نہ ہو، موت بندے کو ٹھنڈا ہی کر کے جاتی ہے۔
جب بندے کو موت ٹھنڈا کرتی ہے بندے کی ساری اکڑ ہی مر جاتی ہے۔ دنیا میں اس کو جتنی اکڑیں ہوتی ہیں نا، میں فلاں تو میں فلاں تو میں یوں تو میں یوں تو میرا عہدہ تو میری سیٹ، سب کچھ نوچ کرنا موت۔ ایک بے معنی سا انسان کہ اپنی وجہ سے اپنی انگلی کے ایک پورے کو بھی حرکت نہیں دے سکتا، موت اس طرح کا کہ پھینک کے چلی جاتی ہے۔ اور قبر کی تاریخی میں سوال پہلا کیا ہونا؟ قبر کی تاریخی میں سوال ہی سب سے پہلے رب کا ہونا۔ کھڑا کر کے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کس رب کو مانتے تھے؟ جس نے رب کو کبھی جانا نہیں، رب کی فرما برداری کی نہیں۔ مسجدوں میں اذان آتی تھی، اس کو کہتے ہیں یہ ملا کی اذان ہے۔ ملا کی اذانیں جو تھی جنہوں نے سنی اور عمل کیے وہ تو جائیں گے جنت میں۔ اب بتاؤ، آپ بتاؤ، ملا کی اذان، مسجد کی اذان کو ملا کی اذان کہنے والے کیا بنے گا آپ لوگوں کا؟ یہ میں معاشرے کے لیے حکایت کر رہا ہوں، اور بتانا مقصود کیا ہے؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی طبیعت میں خوف خدا بڑھائیں، اور خوف خدا بڑھانا ہے تو موت کو جتنا یاد کریں گے خوف خدا بڑھتا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں یار میری طبیعت میں نا انصاف نہیں آتا، میں چاہتا ہوں کہ میری طبیعت میں انصاف ہونا چاہیے، میں زیادتی بھی کر جاتا ہوں، کبھی غصے میں آتا ہوں نا تو سختی بھی کر دیتا ہوں، غلط بات بھی کر دیتا ہوں، اور پھر غلط بات کر کے غلط مانتا بھی نہیں ہوں، جو بولے اس کو چپ کروا دیتا ہوں۔ یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ میں چاہتا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے۔ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار اس کو اب تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ یار اب نہ اس کو آپ کی دعاؤں کی، دعائیں کس کو ملتی ہیں؟ جو سراپا ظلم ہو یا جو سراپا امن ہو؟ بولیے، جس کی مسکراہٹوں سے لوگوں کی مسکراہٹیں ابلتی تھیں اس کو دعائیں ملتی ہیں، یا جس کے سائے سے بھی لوگ ڈرتے پھرتے تھے اس کو یہ ملتی ہیں؟ تو پہلے اپنے آپ کو سراپا امن بنانا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ میں اپنی طبیعت میں عدل پیدا کرنا چاہتا ہوں تو یہ موت کو، قبر کو کثرت کے ساتھ معاشر کی ہولناکی کو ذہن میں رکھ لے۔ جو دنیا میں لینا دینا دنیا میں کر کے جان چھڑائیں، اس کو آگے مت بھیجیں، اس کو آگے کے لیے اکٹھا مت کریں۔ آگے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ دنیا تماشا ہے۔ یہاں پر میں نے جو نصیحت کی وہ ایک نصیحت ہے، جب باہر جا کے کسی غیر معقول آدمی کے سامنے یہ بات کرو چھڑ پڑے اور تم ملا آئیں گے اور مولوی تیویں گلا کرتے۔ مولوی سچ کہتے ہیں، مولوی جھوٹ نہیں بولتے، اور سچی بات کہتے ہیں، جو بات کہتے ہیں وہ ہوتی ویسے ہی ہے۔ کیا پیاری موت ہے کہ بندہ دنیا سے گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ یار بہت اچھا آدمی تھا، بڑے کرم کمائے اس نے زندگی میں، اس نے کبھی تکلیف نہیں دی کسی کو، بہت اچھا آدمی تھا، بڑا با اخلاق آدمی تھا، کبھی اس کی کوئی ایسی بات سننے کو نہیں ملی ہے۔ اور ایک جنازہ اٹھا، لوگ کہ شکر ہے جان چھٹی، پورے محلے نو جڑا نا ناکو چنے چبوائے ہوئے تھے، شکر ہے جان چھٹی۔ یہ کیا چھوڑا ہم نے؟ بندے کی زندگی کا رزلٹ ہے نا، خدا کی قسم جب اس کا جنازہ اٹھے گا نا پتہ چل جائے گا کہ اس نے زندگی میں کیا بویا ہے، کیا کاٹا ہے۔ اگر اس کی تاریخ کے علم کھڑے ہو جائیں تو پھر اس نے زندگی ستھری گزاری ہے، اور اگر اس نے لوگ اس کے جنازے میں بھی لوگ سخت کلامی کریں اور لوگ کہیں کہ یار شکر ہے اس کے جو ہے نا ظلم سے جان چھوٹی، تو پھر کچھ نہیں کیا۔ یہ جملے کوئی تعریفانہ جملے نہیں ہیں، ساڑی محلے جو ٹھاٹھ بہت ہے، اسی تو کسی بندے نو ساہ نہیں لین دیندے، ہمارے خاندان میں یوں ہے، سارا محلہ ہمارے سے ڈرتا ہے۔ یہ کوئی تعریفاتی کلمے، بدماشانہ کلمات ہے یار، یہ کوئی تعریف تھوڑی ہے، یہ تعریف کوئی نہیں ہے۔ تمہارے کے بات کی آگے نہ نکل جائے، تو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے
یہ طریقے بتائیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں. اور دوسرا اپنے یہ جو کہتے ہیں نا کہ بعض مرتبہ کہا جاتا ہے کہ یار فلاں بات تو اس کے لب پہ رکھی ہوتی جو اکثر اس کے منہ سے نکل جاتی. دوستو ایک جملہ، دوسرے کو عزت دینا اور غلطی کی معافی مانگنا، یہ اپنے لب کے اوپر رکھ لیں. آپ کو عزت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود عزت دے دے گا آپ کو. اس کے لیے آپ کو بینر وینر نہیں لگانے پڑیں گے، نہیں، آپ اس کو اپنائیں. دوسرے بندے کو رسپیکٹ دے، وہ نہیں دیتا آپ کو تو نہ صحیح. اور جب آپ دوسرے کو احترام دے رہے کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. جب مطمع نظر رب کائنات کی رضا ہے تو پھر گھبرانا کس بات سے؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نا. اور اگر زیادتی ہو جائے، آپ کو محسوس ہونے لگے کہ یار غلط کر دیا، اس سے پہلے کہ موت آئے اور یہ معافی لمبی ہو جائے، یہ مقدمہ دنیا سے منتقل ہو کے معاشر کی طرف چلا جائے، یہ چھوٹی عدالت جو اختیار میں تھی اس سے نکل کر بڑی عدالت میں چلا جائے کہ یہاں پر عدل ہونا ہے، اور برداشت نہیں کر پائیں گے ہم. اس سے پہلے اگر کوئی زیادتی، کوئی غلطی ہو گئی، محسوس کر رہے ہیں کہ ہو گئی ہے، تو اس شرم کو بالائے طاق رکھ کے جا کے کہہ دیں کہ یار مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. وہ دوسرا کہ میں نہیں کرتا معاف، پھر آپ معافی مانگیں. وہ کہے میں نہیں کرتا معاف، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سچے ہو جائیں، مولا میں تو چاہتا تھا یہ مجھے معاف بھی کر دے اور یہ میرے ساتھ راضی بھی ہو جائے، پر اس کو منظور نہیں ہے، پر میں پھر بھی اس سے راضی ہوں. اب کون غلط ہے کون صحیح ہے رب تو جانتا ہے کہ نہیں. تو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں دوستو، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، نیک بندے کی صحبت میں جا کے، جہاں پہ نصیحت ہوتی ہو نا، یعنی ایسی نصیحت کہ جہاں پر یعنی کہ عیبوں پر بھی بات ہوتی ہو، ایسی مجلس میں جا کے بیٹھ جائیں. اور کیا کریں؟ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. کہہ رہے یار میرا دل نرم نہیں ہوتا. ایک اور بات کر دوں، لوگ کہتے ہیں کہ مجھے رونا نہیں آتا. میں نماز پڑھتا ہوں نا، میرے خوف خدا سے رونا ہی نہیں آتا. میں کہتا ہوں میرا دل نرم ہو، تاکہ میں جب عبادت کروں تو میں رب کی یاد میں روؤں. میں چاہتا ہوں میں روؤں، پر دل سخت ہے. دل سخت کیوں ہے؟ میرے دل کے اوپر دنیا کے تخیلات غالب آ چکے ہیں، دنیا کی روشنائیں غالب آ چکی ہیں، دنیا کی ضروریات میرے قلب پہ غالب آ گئیں. دنیا کی یاریاں، دوستیاں، تعلق داریاں یہ میرے قلب پہ غالب آ گئی ہیں. انہوں نے میرے قلب کو سخت کر دیا ہے. میں رب کی یاد میں رونا چاہتا ہوں پر رونا ہی نہیں آتا، کیونکہ میرے دل میں دنیا گھسی ہوئی ہے. اور جس دل میں دنیا ہو وہ دل کبھی اللہ کی رضا میں اور یاد میں روتے نہیں دوستو. اللہ کی یاد میں وہ دل، وہ قلب، وہ آنکھیں بہتی ہیں جن وجودوں میں، ذہنوں میں، جن قلوب کے اندر دنیا نہیں ہوتی. پھر آپ کہیں کہ دنیا نکالے کیسے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ دلوں سے دنیا نکل جائے. تو اس کا بڑا پیارا وظیفہ، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں اور کثرت کے ساتھ موت کو یاد کریں. جیسے جیسے آپ موت کو یاد کریں گے نا، موت ایک ایسی حقیقت ہے انسان نفسیاتی طور پہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. کتنی باتیں ایسی ہیں انسان انکار کر دیتا ہے، اور فلاں واقعہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جاؤ نہیں ہونا، ہو جاتا ہے نا انکار. موت اٹل حقیقت ہے. جتنا مرضی زور لگا لے، جتنا مرضی زور لگا لے، نفسیاتی طور پر انسان موت کا رد نہیں کر سکتا، موت کو چخمہ نہیں دے سکتا، موت کے مفہوم کو بدل نہیں سکتا. اپنے آپ کو یہ بات نہیں سمجھا سکتا انسان کہ مجھے موت نہیں آنی. کیا سمجھا سکتا ہے؟ نہیں سمجھا سکتا. موت آنی ہی آنی. انسان کہتا موت آئے گی، موت آ کے ہی رہنی ہے. موت مجھ سے پہلوں کو بھی آئی تھی، میرے بعد والوں کو بھی آئے گی، میں زندہ نہیں رہوں گا، مجھے بھی آ کے رہے گی موت. جب اس کو پتہ میری حقیقت ختم ہو جانی ہے، پھر اس کے بعد بنے گا میرا کیا؟ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے نا، میرا بنے گا کیا؟ ہاں میرا بنے گا تب کچھ
اگر جس مالک کی بارگاہ میں موت کے بعد مجھے پیش کیا جائے گا، اگر میں اس کا فرما بردار ثابت ہوا تو میرا سب کچھ بن جائے گا، اور اگر میری دنیا کی ذلت و رسوائییں یا میرے دنیا کے ظلم و ستم یا میرے دنیا کی بد کرداری، اگر یہ نافرمانی اس سطح کی بڑی کہ موت کے بعد میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے، تو میرا کچھ بھی نہیں بچنا۔ تو اس طرح ذکر اللہ میں مصروف ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے ذکر میں مدہوش رہیں اور موت کو کثرت سے یاد کریں۔ آپ یہ پریکٹس کر کے دیکھیں، 1 مہینے کے بعد آپ سجدے میں جائیں، آنسو نہ نکلے تو پھر مجھے کہیے گا۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ اولیاء اللہ جب اپنے مریدین کو، اپنے متبعین کو، شاگردوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے تو اللہ کی یاد میں کیسے روتے، عبادات کو کیسے خالص، علم طریقت جس کو کہتے ہیں، علم تصوف، وہ یہ پڑھاتے تھے۔ تو غصہ بھی اسی سے کنٹرول ہوتا ہے، بندے کی طبیعت میں عدل بھی اسی سے آتا ہے۔ اور میں کہوں دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا بہت آسان ہے۔ مجھ سے پوچھے نا کہ دوسرے کو انصاف دینا مشکل ہے یا اپنے آپ کو انصاف دینا مشکل ہے؟ میرے نزدیک دوسرے کو انصاف دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا کام اپنے آپ کو انصاف دینا ہے۔ لوگوں کو بندہ لوگوں کو عدل کرتا پھرتا ہے اور خود برائیوں میں، بدکاریوں میں، نافرمانیوں میں، ظلم و ستم میں ہے، دنیا کے اور ہزاروں قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے، اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اپنے آپ کو انصاف ہی نہیں دے پاتا انسان، دنیا کو نصیحتیں کرتا پھرتا ہے۔ 4 بندے بیٹھ جائے بات کر لوگے، یار بہت سمجھدار آدمی، اور جب وہ دلیری سے گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتا۔ تو بات کہیں اور نہ چلی جائے، میں یہی ایک نقطہ سمجھا رہا تھا کہ جب غصہ آتا ہے نا، غصہ ایک ایسی بیماری ہے، جیسے ہی غصہ آئے گا گناہوں کا سمندر شروع ہو جائے گا، پانی بہنا شروع ہو جائے گا۔ غصہ ایک ایسی کیفیت ہے، جیسے میں نے کہا کہ غصے نے کائنات میں پہلا قتل بھی غصے کی وجہ سے ہی ہوا۔ آج لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، عجیب حیران قسم کی باتیں لوگ، یعنی کہ اس طرح کے مسئلے آتے ہیں، غصہ کنٹرول کرنا ہی نہیں، غصہ کنٹرول کرنے کی کبھی پریکٹس ہی نہیں کی، اپنے آپ کو کبھی کول مائنڈ کرنے کا سوچا ہی نہیں، ہمیشہ آنکھیں ماتھے کے اوپر رکھی ہیں، کبھی دوسرے کو عزت دینے کے مفہوم کو اپنے دماغ میں ہوا بھی نہیں لگنے دی، غصے میں آ کے بیوی کو طلاق دے دی، پھر کہا جی وہ ایسے ہو گیا جی، یہ طلاق ہو گئی ہے۔ جی ہو گئی ہے طلاق، جو آپ نے کیا ہو گئی طلاق، نہیں میں نے تو وہ غصے میں دی تھی۔ کبھی مسکرا کے بھی طلاق ہوتی ہے۔ اس طرح کے درجنوں مسائل جو لوگ بیٹھتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سنتے ہیں ان سارے مسائل کو۔ لہذا غصہ جو ہے نا، غصہ یہ جائز کرنا اچھی بات ہے، لیکن جائز بھی حد سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ مطلب بچے نماز نہیں پڑھتے نا تو غصہ کرنا چاہیے، لیکن یہ غصہ ابل کے حد سے باہر نہیں جانا چاہیے کہ اگر یہ حد سے باہر گیا تو آپ اس کا ڈائریکٹ جو اثر ہے نا بچوں کی تربیت پہ پڑے گا۔ کیا جائے گا غصہ، بچوں کو سمجھایا جائے گا، نماز پڑھنی ہے، بچوں کو یہ بات بتانی ہے، بچوں کی ماں کو بھی بتانا ہے کہ نماز پڑھنی ہے یہ، اور اس میں غصہ کرنا جائز ہے پر اس کو حد میں رکھ کر۔ لیکن اکثر مقام پر غصہ جائز ہے اور الٹی منتی کے ساری، یہ سارا بیان غصے کے علاج پہ ہو جانا آج، الٹی منتی کے، جہاں پہ غصہ کرنا چاہیے وہاں باپ نے کبھی غصہ کیا ہی نہیں، بچے نماز ہی نہیں پڑھتے، قرآن ہی نہیں پڑھے، ان کا کردار کیا ہے، کبھی باپ نے غصہ کیا ہی نہیں۔ فلموں ڈراموں تو گندگی میں مصروف ہے بچے، کیا ہی نہیں۔ اور غصہ کہاں کرنا ہے؟ بچہ لڑ کے آ گیا نا، اس نے کہا جی فلاں نے مینوں ماریا، تو پھر شیر بن کے باہر آ گئے، ابا جی آ گئے ہیں جی، یعنی کہ جو جگہ غصہ ناد نکالنے کی تھی وہاں جو ہے نا وہ سارا غصہ کٹھا کر کے سارا لے کے باہر آ گئے اور ایک محلے میں فساد کھڑا کر دیا۔
بچہ لڑکے آئے، یہ نوبت کہاں تک کیوں آئی ہے؟ تربیت نہیں کر سکے۔ تو جو محل ہے غصے کا، اس پر کبھی غصہ نہیں آئے گا، اور جو محل نہیں ہے، جہاں پہ صبر کرنا ہے، جہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، نہیں، وہاں پر غصہ نکال دیا سارا۔ تو غصہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے پہلا قتل ہو گیا ہے۔ قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا تھا، اور پھر بعد میں کوے نے زمین کو کریدا تو حضرت حابیل کو قابیل نے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ اب یہاں پر بھی ایک بات بتاؤں، کیونکہ فیس بک اور یوٹیوب استعمال کرنے والوں کے لیے یہ بڑی بات ہے، یہ وہ میڈیا سیل ہوتا ہے جس کے اوپر ہندو لوگ بھی آتے ہیں۔ ہندو لوگ نا میت کو جلا دیتے ہیں۔ ایک ٹاک ہوئی تھی میری 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ کوئی پڑھے لکھے تھے ہندو مذہب کے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ نا زمین کے اندر نا چھپا دیتے ہیں، ہم تو جلا دیتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ سیدھی سی بات ہے، اس بات کو سمجھنا آپ کے لیے اتنا مشکل کیوں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، انسان مٹی سے پیدا ہوا یا آگ سے؟ یہ انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ آگ سے انسان پیدا ہوا اور مٹی سے پیدا ہوا انسان، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا مجھے بتائیں، انسان مٹی سے پیدا ہوا، اس کو مٹی کے ساتھ ملانا یہ فطری عمل ہے، یا اس کو اس کے متضاد آگ سے جلانا فطری عمل ہے؟ یہ بات سمجھ میں آپ کو یہ بات میں نے کہا سمجھنے میں آپ کو اتنی مشکل پیش کیوں آ رہی ہے؟ اور جب پہلی قبر کھودی گئی، یہ یعنی انسانوں میں جو پہلی قبر کھودی گئی تھی قبر، وہ حضرت حابیل کی تھی، جو قابیل نے اس کوے کی مدد سے کہ وہ زمین کرید رہا تھا، تو زمین کرید کر مٹی کے اندر حضرت حابیل کے وجود کو چھپا دیا، قبر بنا دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آگ سے جلانے والا مذہب بعد میں ہے کوئی، یہ کھڑا گیا ہے مذہب، یہ مذہب فطری نہیں ہے۔ جو فطری طریقہ ہے وہ میت کو قبر کے اندر دفن کرنا، مٹی کو مٹی کے ساتھ جوڑ دینا ہے، یہ فطری عمل ہے۔ پھر آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ایک تعداد ہے، آپ ان کو گن لیں، 80% 90% سے بھی زیادہ جو تعداد ہے وہ جلاتے نہیں ہیں، وہ مٹی میں چھپاتے ہیں۔ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی کتنی بڑی، کتنی یعنی تعداد، کوئی 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے دنیا میں، 1.5 ارب کے قریب۔ ان کا کوئی بھی بندہ دنیا سے چلا رہے تو وہ زمین میں دفناتے ہیں۔ پھر آپ یہ جو عیسائی ہیں جن کو کرسچن کمیونٹی کہتے ہیں، ان کے یہاں بھی دفنانا ہوتا ہے، یہ جلاتے نہیں ہیں، ہماری ہی طرح قبر بناتے ہیں اور قبر کے اندر رکھ دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں اوپر۔ آپ جتنے بھی لوگ یہ یورپی کنٹریز میں سفر کرتے ہیں، یہاں اکثر لوگ کرسچن رہتے ہیں، آپ دیکھیں وہاں قبرستان نظر آئیں گے آپ کو۔ پھر یہ یہودی لوگ جو ہوتے ہیں یہ بھی آگ سے جلاتے نہیں ہیں، یہ بھی دفناتے ہیں۔ تو دنیا کے 90% لوگ، میں نے ان کو یہ اگلی دلیل دی، میں نے کہا دنیا میں 90% لوگ، بلکہ 90 سے بھی زیادہ، یہ شاید 1-2% ہندو ہوں گے، یہ زیادہ میں نے کہہ دیا، 2-3-4% لگا لو، چلو بہت زیادہ لمبا کر دیں، 2-4% ہندو ہوں گے جو جلاتے ہیں، یا اس طرح کے دیگر مذاہب چھوٹے چھوٹے، وہ ملا لیں تو 4%، چلو 5% لوگ بن جائیں گے کہ جو جلاتے ہیں۔ 95% اس دنیا کے اندر میں نے کہا لوگ مردے کو، یعنی بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کو زمین میں دفناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا آپ 5 لوگوں کا جو نظریہ ہے وہ 95% لوگوں کے نظریے کے اوپر مسلط کر رہے ہیں، تو 95% کا اپنانا زیادہ بہتر ہے یا 5% کا چڑھا کر 95% پہ مسلط کرنا؟ یہ میں نے 2-4 سوالوں کا انہوں نے جواب نہیں دیے، پھر انہوں نے گفتگو ختم کر دی۔ تو یہ فطری طریقہ ہے، کیا ہے؟ فطری طریقہ، انسان کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے اوپر واقعات ہیں، اور پھر اسی مٹی کے اندر انسان کو دوبارہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور کیا ایسی روایات ہم نے نہیں پڑھی کہ جہاں سے انسان کی
وجود بنانے کے، یعنی اس کے جو وجود کا خمیر لیا جاتا ہے، مٹی لی جاتی ہے، اس کی قبر بھی اسی جگہ ہی بنتی ہے۔ تو یہ تعلیمات اسلام کے اندر پہلے سے موجود ہیں، لہذا اسلامی لوگ، مسلمان لوگ یہ ایک فطری تقاضے کو اوپر عمل کرتے ہیں، اور فطری تقاضے کے مطابق جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ بندے کو زمین کے اندر دفن کرتے ہیں۔ اور یہ حضرت حابیل جب قابیل نے دفن کیا تو یہ پہلی قبر تھی جس کے اندر پہلا وجود اتارا گیا، اور وہ حضرت حابیل کا وجود تھا۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا جو تصور ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا تصور ہے۔ اور ایک آیت کریمہ ہے، یہ پارہ نمبر میرے سامنے 17 ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرے جو انہیں عنایت ہوئے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ صاف بتاتی ہے کہ قربانی کا جو تصور ہے یہ ہر امت کے اندر رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں 10 ذوالحجۃ الحرام کو یوم النحر ہوتا ہے، پھر 11 کو اور 12 کو یوم النحر ہوتا ہے، ایام قربانی کہتے ہیں ان کو۔ ہو سکتا ہے کہ ان دیگر امتوں کے اندر قربانی کے ایام اور ہوں، لیکن قربانی کا اتنا تصور کہ جانور کو ذبح کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام کے اوپر، یہ سلسلہ تاریخ کے اندر، امتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ تصور اس انسانی امتوں میں، یعنی انبیاء کرام جو دین لے کے آئے اللہ تعالیٰ کے الوہی دین، یہ کنسپٹ قربانی کا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔